تو if he is determined to come to Pakistan, nobody can stop him. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آئیں گے یہاں، جو بھی کارروائی ان کے خلاف ہوگی وہ ایک سیپریٹ. ایک سوال یہاں پر، ان کی آخری پریس کانفرنس کی طرح تو نہیں ہوگی کہ جس طرح انہوں نے آخری پریس کانفرنس میں کچھ 1.5 گھنٹہ اپنی کامیابیاں گنوائیں اور اس کے بعد کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آج میں پاکستان کے عوام کے لیے وہ چھوڑ دوں حکومت، مفاد ملکی مفاد کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اپنی اس پریس کانفرنس میں آخر میں کہیں گے میں نے سوچا کہ ملکی مفاد میں، عوام کے مفاد میں بہتر ہے کہ میں پاکستان نہ جاؤں. نہیں، فی الحال تو ان کو نہیں آنا چاہیے. دیکھیں فی الحال ان کو نہیں آنا چاہیے اور تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک. میں جعفری صاحب سے اس کا کمنٹ لیتا ہوں. جعفری صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جس کو آپ نے بقول آپ کے شیر کا بچہ، کہ کیا وہ یہ اس پریس کانفرنس میں اس طرح کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا؟ سر جیسا کرنل صاحب نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا. عوام جو ہے کارکنان، پورا تمام کارکنان کی میٹنگ ہوئی ہے اور تمام کارکنان نے بہت ریکویسٹ کی ہے ان سے، پرزور ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز، کیونکہ معاملات جو ہیں کورٹ کے اور پیپلز پارٹی کے بڑے گڑبڑ چل رہے ہیں، اس وقت نہ آئے. وہ میڈیا کا رخ بدلنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے ہیں اس وقت، تاکہ سارا فوکس ان دونوں کے درمیان سے ہٹ کے یہاں پہ میڈیا پیپلز پارٹی کے انڈر میں تو نہیں ہے. اس لیے وہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے میڈیا پاکستان، انہوں نے مجھے روکا. میڈیا پیپلز پارٹی کے انڈر میں تو نہیں ہے. ان کو میں نے کہا کہ بھائی کہ یہ ایسی معاملات ہے کہ ہم یہ چلا رہے ہیں یہ نیوز کہ جو کارکنان ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ نہ آئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں روک دو. ابھی میں نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اور یہ ابھی ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے دیکھ لیا. صاحب ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس کے بعد یہ تو ہو گیا وزیر اعظم کا توہین عدالت کیس جو ہے آج نبٹ کیا تقریباً، اس کی 1 تک جو ہے سماعت ملتوی ہو گئی. یقیناً جو بھی فیصلہ آئے گا وہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا وزیر اعظم توہین عدالت کے مرتکب ہوئے یا نہیں ہوئے. لیکن میں دوسری طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کا دوسرا ہاٹ ایشو میمو اسکینڈل ہے، جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے حوالے سے بھی، پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منصور اعجاز اگلی پیشی پر آئیں گے اور کیا پیپلز پارٹی کی حکومت انہیں پروٹوکول دے گی، ان کو عدالت تک پہنچانے کے لیے ان کی مدد کرے گی؟ سب سے پہلے تو میں پھر بھی جعفری صاحب کے عرض میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو بار بار کارکنان اور عوام کی بات کر رہے ہیں، قوم سے جھوٹ نہ بولا جائے. کوئی کارکن نہیں ہے، کوئی عوام نہیں ہے ان کے پیچھے. یہ صرف پریس ریلیز کی حد تک تو بات کرتے ہیں. اور دوسری بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ کہتے ہیں، دوسری ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ بار بار یہ فکرہ کہ کورٹ اور پیپلز پارٹی کے معاملات ہیں اور پیپلز پارٹی کو دوسری طرف لے جائے گی میڈیا میں، تو میڈیا انڈر تو نہیں ہے نا پیپلز پارٹی کے. میڈیا ہر کسی کو اپنے ویو کرنا چاہتا ہوں. پروٹوکول عمران خان کے بعد انہوں نے کافی بڑا تو نہیں لیکن کافی بڑا جو ہے جلسہ کراچی میں کیا. چلیں وہ جیسا بھی کیا ٹھیک ہے، جلسہ انہوں نے کر دیا ہے. میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ وہ نہیں آئیں گے. میں اپنی بات پر قائم ہوں. دوسری طرف میں آپ کو کہوں یہ جو میمو کیس کی جو بات کی ہے، دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اس طرح جس طرح ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر نے آج اپنے ایک ادارے پر اعتماد کیا ہے اور پوری دنیا میں یہ میسج دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اس طرح اداروں کا احترام کرے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے وزیر اعظم آئی ایس آئی اور فوج کا بھی احترام کرتے ہیں. اس کی بات کو حقیقت مانیں گے. وہ پارٹ آف گورنمنٹ ہے. یہ تو آزاد عدلیہ کی بات کر رہے ہیں نا آپ. وہ تو پارٹ آف گورنمنٹ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. آرمی چیف کی اور آئی ایس آئی نہیں ہے جو رپورٹ ہے کہ یہ میمو اسکینڈل واقعی کچھ ہے. دیکھیں میں میمو پر آیا ہی نہیں ہوں، میں اس پہ ابھی جواب دوں گا آپ کو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح جس طرح الیکٹڈ پرائم منسٹر نے اپنی کورٹ کو آن کیا ہے، وہ وہاں پر آج گئے ہیں، بہت اچھے تحمل کے ساتھ گئے ہیں. اس طرح ہمارے جو دعوے ہیں لیڈروں کے جو ملک سے باہر ہیں، ان کو بھی کورٹ میں آ کے اپنے آپ کو اس طرح آن کرنا چاہیے اپنے اداروں کو جس طرح پرائم منسٹر کو. ٹھیک ہے. دوسری بات، آپ ایسے شخص کا نام لے کے یہ میمو کیس پہ اپنا وقت ضائع نہ کریں اپنے چینل کا، جس کی ابھی کل جو ہے وہ انٹرنیٹ پر اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے اس کی کامنٹری، جو میں وہ الفاظ قوم کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس برہنہ ایک پروگرام کی وہ کامنٹری کر رہے ہیں. ایک طرف وہ آدمی ہے جس کے اخلاقی اقدار یہ ہیں اور اس طرف وہ ہے جس کی پارٹی کے بہت سارے کارکنوں کی لیڈرشپ کی قربانیاں اس ملک کی خاطر، اس کے اوپر الزام ہے. اور آپ کے سامنے ہے کہ جس پر الزام ہے وہ امریکہ سے خود یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے ریزائن کی ہے اپنے عہدے سے اور وہ کمیشن کے ہر ہیئرنگ پہ پیش ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک وہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ کیسے عہدیدار ہیں الزام لگانے والے کہ یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیس ہوگا. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ پیپلز پارٹی ان کو پروٹوکول دے گی، پروٹوکول نہیں دے گی، تحفظ دے گی. تحفظ دے گی. ٹھیک ہے، اوکے. میرا مطلب یہی تھا کہ صاحب کیا دیکھتے ہیں میمو اسکینڈل کا مستقبل؟ دیکھیں میمو اسکینڈل کا تو ڈراپ سین تو ہونا ہے. ٹھیک ہے. اٹ از اے ویری سیریس میٹر. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی پاکستان کی سیکیورٹی اور سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ مطلب ہٹ ہوئے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں. مطلب اب یہ دیکھنا ہے
کہ اس کا ڈراپ سین میں کر سر ایک چیز پوچھا، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جو رپورٹ دیتے ہیں اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعی حقیقت ہے، تو آپ اسے اتفاق کریں گے کہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے گا؟ دیکھیں بات سنیں، یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ان کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ منصور اجاز سے جو ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی تھی اس کے حوالے سے ساری جو بریف ہے وہ عدالت کو انہوں نے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس آدمی کا جس نے کہ یہ کہا ہے اس کو یہاں کمیشن کے سامنے آ کر یہ باتیں ساری ویریفائی کرنی ہوں گی، کیونکہ یہ تو اب رائٹنگ میں آ چکی ہے نا، جعفری صاحب جتنا سکرپٹ ہے وہ سارا رائٹنگ میں آ چکا ہے، وہ ریکارڈڈ ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک جلسے کی بات شروع جلسہ فرض میرے پاس ٹائم بہت کم ہے سر، دیکھیں کراچی کا جلسہ دیکھا آپ نے؟ 21 تاریخ کو آپ جلسہ دیکھیں گے انشاءاللہ نواب شاہ میں، ٹھیک ہے وہ دیکھیں 28 تاریخ کو انہوں نے کہا نا کارکنان خامخواہ کی بات، بالکل دیکھیں گے جلسہ جب 28 کو ہوگا میں لائیو پروگرام کروں گا، لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا، کارکنان کا کنونشن 28 تاریخ یا 27 تاریخ کو یہاں پر ہو رہا ہے جو صرف کراچی کے کارکنان ہوں گے، آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ میں ایک کمنٹ لینا چاہتا ہوں، میمو اسکینڈل کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت مختصر۔ یہ میمو جو اسکینڈل ہے یہ تو ظاہر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، تو اس کا مستقبل تو وہ کورٹ ہی بتائے گی کس طرف جاتا ہے معاملہ۔ اگر وہ آ جائیں گے تو معاملات دوسرے ہوں گے، اگر وہ نہیں آئیں گے وہاں سے تو معاملات دوسرے ہوں گے، تو یہ سب تو it's not very clear۔ محمد علی جعفری صاحب، عاجز دامرا صاحب، کرنل مختار احمد بٹ صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ کے جلسے بھی بہت بڑے ہو رہے ہیں تو لیڈر کیوں نہیں آ رہے؟ میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لے کے ناظرین، بہت اچھی آپ کے لیڈر بھی باہر نہیں ہیں۔ ایک چیز میں آپ سے کو بتاتا چلوں کہ مشرف صاحب اگر لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ آج انہوں نے اناؤنس یقیناً کر دیں گے کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور وہ ان کا فیصلہ اگر مؤخر نہیں ہوتا تو یقیناً یہ ہوگا کہ پاکستان کی سیاست میں آنے والے دنوں میں 28 سے جو 30 تاریخ انہوں نے دی ہوئی ہے وہ بڑے ہی جس کو کہتے ہیں کہ بڑے کرٹیکل ہوں گے پاکستان کی سیاست میں۔ ایک وہ لیڈر واپس آئے گا جس کو فوجی جرنیل بھی تھا، جس کو پیپلز پارٹی کی حکومت نواز لیگ جو ہے سابق ڈکٹیٹر بھی کہتی ہے، اور جنہوں نے صرف یہ کہ پاکستان کی جو اکانومی کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں بہت اچھے کام بھی کیے ہیں اور پاکستان کی اکانومی کو بہت اچھا کر دیا، پاکستان کو IMF اور ورلڈ بینک سے نجات دلوا دی تھی، لیکن دوسری طرف کچھ مسائل ان کے ساتھ بھی، ان کے خلاف کچھ مقدمات بھی ہیں، تو کیا آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا، لیکن یہ یقیناً پاکستان کے عوام چاہیں گے، جو پاکستان کے عوام جو ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، کیا وہ ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ بھی آئیں گے؟ یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ دوسری طرف وزیر اعظم نے صدر پاکستان کو اور اپنی حکومت کو بچا تو لیا سپریم کورٹ میں، اب یکم کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا وزیر اعظم واقعی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے یا عدالت ان کو کچھ نرمی کا فائدہ دیتے ہوئے ان کی حاضری کو ہی ان کا جو ہے اعتراف سمجھ کر معاف کر دے گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا ہم دیکھیں گے پاکستان کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے آج کا پروگرام اس دعا کے ساتھ جو ہے ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے جو بھی ہو بہتر کرے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔